MQM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ MMA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جو کہا، ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر منایا کرتے ہیں، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے، ہم اس کو جدوجہد آزادی کے دن کے طور پر منائیں گے۔ اس ملک میں عوام کی آزادی، اس کے رائے کی آزادی کے لیے 14 اگست سے اثر نو آغاز کیا جائے گا۔ ہم اس ملک میں کچھ طاقتوروں کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے، ہم نے انگریز کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اگر غلطی سے ہم میں سے کوئی ایسا کہہ دیتا تو ہمارے خلاف را ایجنٹ کی مہر لگ جاتی۔ مطلب وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ یہ بات کرنے کے باوجود بھی انہیں کسی نے را کا ایجنٹ نہیں کہا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی غلطی سے بھی یہ بات کرتا تو ہم پہ تو یہ مہر لگ جاتی، سٹیمپ لگ جاتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کہنا چاہیے کہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، یوم آزادی ہے، اس کی ایک مستند حیثیت ہے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم سچے پاکستانی ہیں، ہم ملک سے پیار کرتے ہیں اور ہم پوری شایانہ شان طریقے سے 14 اگست منائیں گے، یوم آزادی منائیں گے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنی جد و جہد کو تیز کریں گے، جو ملک میں ناانصافی ہو سے اس کے خاتمے کے لیے، ملک میں مساوات کے قیام کے لیے، امیر اور غریب کے بڑھتے ہوئے فرق کو ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے بات چیت ہو سکتی ہے، ان سے غیر واجبی رابطہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو، یہ ہمیشہ ہماری خواہش رہی ہے۔ ایک ایسا اشتراک عمل ہو جس میں سندھ دیہی اور شہری کے فرق کو ہم ختم کر سکیں۔ ہم نے کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اسے مکمل ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی 10 سالوں سے حکومت میں رہی ہے، صوبائی حکومت میں۔ اس نے اس فرق میں اضافہ کیا ہے، سندھ کے شہروں میں لوگوں کو دیوار سے لگایا، یہاں ٹیکسوں کی بھرمار کی، لوٹ مار کی، زمینوں کی بندر بانٹ کی، اور اس کے باوجود بھی جب کرپشن کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں تو وہ پنجاب میں بھی ہوتی ہیں، پورے ملک میں ہوتی ہے، اور جب سندھ میں آتی ہے تو دیہی سندھ کے منتخب نمائندوں کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، اور پھر کراچی میں بازگشت سنائی دیتی ہے کہ کرپشن کی تحقیقات ہو رہی سندھ کے شہروں میں۔ تو یہ بھی عجیب ہے کہ جو احتساب ہو رہا ہے یا جو کرپشن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ یعنی سب سے زیادہ مقدمات پیپلز پارٹی کے سابق وزراء کے اوپر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی پر تھے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر نیب نے تیار کیے تھے مقدمات، جو تحقیقات کی تھی، اور مقدمات تیار ہیں، لیکن گرفتار نہیں کیا جا رہا جو ملزمان ہیں۔ میگا کرپشن کے کیسز، 180 سے زیادہ کیسز، ساری چیزیں تیار ہیں، لیکن ان پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ تو پورا ملک اس بات پر حیران ہے کہ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، یہ سلیکٹو احتساب اور کرپشن کے خلاف کارروائی کیوں ہو رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایک بار حلقہ 243 خالی تو ہونے دیں، وہاں سے ضمنی انتخابات میں میرے الیکشن لڑنے پر فیصلہ رابطہ کمیٹی کرے گی۔ یہ این 243 خالی تو ہونے دیں، خالی تو ہونے دیں، انشاءاللہ یہ این 243 میں یہ 14 اور 4 کا جو فرق آیا ہے، اس ایک سیٹ پر یہ حساب برابر کریں گے۔